السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں فرح ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آس لائف آج شہزاد. اور آپ ہمیں یوٹیوب پہ لائیو دیکھ رہے ہیں اور فیس بک پہ 3 ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد نواز آفیشیل سے, شہزاد نواز پرسنل سے اور آسک لائیو سے. اور ساتھ ہی ساتھ بتاتی چلوں ہمارے جو کنٹینٹ پارٹنر ہیں وہ ہے این جے ڈیجیٹل ٹی وی. آپ ان کے پیج پہ جا کے, یوٹیوب پیج پہ جا کے بھی آپ ہمارے سیشن کو دیکھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں. تو جناب, ایک اور سنڈے, اور اکثر لوگ مجھ سے آج کل یہ پوچھتے ہیں کہ جہاں اتنے سارے لوگ لائیو سیشن کر رہے ہیں اس میں آپ کا سیشن مختلف کیسے ہے, نیا کیسے ہے, کیا نئی چیز آپ لا رہے ہیں سیشن میں. تو میں ان سے اکثر یہ جواب دیتی ہوں کہ نئی چیز تب لائی جاتی ہے جب پرانی چیزوں کو بہتر کر لیا جاتا ہے. میں اور میری ٹیم اس سیشن میں کچھ نیا نہیں لاتی. ہم لاتے ہیں وہ عام مسئلے, ہم ڈسکس کرتے ہیں ان عام مسئلوں کو جو آپ جیسے اور میرے جیسے عام پاکستانیوں کے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا پچھلے ہم نے ہفتوں میں ڈفرینٹ سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستانی سینما کے حوالے سے, ہم نے ڈسکس کیا سوشل میڈیا کے گڈ اور بیڈ انفلوئنس کے بارے میں, ہم نے ڈسکس کیا ویمن آبجیکٹیفیکیشن کے بارے میں, اور لاسٹ ویک ہم نے ڈسکس کیا کہ انڈیا کیسے ہمیں انفلوئنس کر رہا ہے, ہمارے کلچر کو انفلوئنس کر رہا ہے. تو آج بھی جو ٹاپک ہم لے کے آئے ہیں وہ بہت عام ہے اور بیسیکلی وہ عام پاکستانیوں کے لیے, اور اسی طریقے سے بہت سینسیٹیو بھی ہے, ہمارے سینٹیمنٹس اس سے جڑے ہوئے. جی بالکل, جیسا کہ ہم نے پہلے اناؤنس کر دیا ہے, وہ ہے آپ کا اور ہمارا نیا پاکستان. اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میری نالج کے مطابق میں آپ کو تھوڑے سے پہلے بیک گراؤنڈ کی طرف لے کے چلوں. تو میں آپ کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں ایک بہت ہی اچھی اور خوبصورت اسٹڈی شیئر کرنا چاہوں گی جو شہزاد نواز آفیشیل, جو شہزاد نواز صاحب نے سلوگن اور نیشنل نیریٹو پہ کی ہے, اور وہ میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں کہ یہ بات ہے 1947 کی, جب ہمارا نیریٹو تھا بن کے رہے گا پاکستان, بٹ کے رہے گا ہندوستان. اس کے بعد پھر ہمارا جو سلوگن نیریٹو آیا وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پھر جناب باری آتی ہے 1971 سے لے کے 1977 تک, جو ہمارا سلوگن رہا روٹی کپڑا اور مکان. اور پھر آتا ہے ہمارے پاس 1977 سے 1988 تک نظام مصطفیٰ. اور پھر جناب ہوتا یہ کہ 1988 سے 1999 تک ہمارے پاس کوئی نیریٹو ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. 1999 سے بات کرتے ہیں. 1999 سے 2008 تک ہمارا نیریٹو رہا سب سے پہلے پاکستان. اور پھر وہی چیز ہوئی 2008 سے لے کے 2018 تک ہمارے پاس کوئی نیریٹو نہیں رہا. پھر جناب ہماری جو امید کا جو دیا تھا, جو بجھ رہا تھا, اس میں ایک ہلکی سی کرن آئی, اس نے ہمیں دوبارہ سے امید کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو وہ رہا ہم سب کا آج 2018 سے 2 نہیں 1 پاکستان, ہم سب کا نیا پاکستان. جی جناب, اس نئے پاکستان کو 2 سال ہو چکے ہیں, اور آج ہم بات کریں گے اس 2 سالوں میں ہمارا نیا پاکستان کتنا نیا ہے. کیا وہ امیدیں جو ہم نے لگائی تھیں وہ کس حد تک پوری ہوئی, کیا چیزیں اچھی ہوئی, کیا چیزیں کہیں کھو سی گئی. اور اس پہ بات کرنے کے لیے میں بلانا چاہوں گی a proud Pakistani, a certified 13th century soul, my mentor شہزاد نواز کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو میں سو مچ بالکل اگین. ٹھیک ہوں. اچھا, تو آپ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کا ٹاپک نا بڑے لوگوں کی دل کے قریب ہے, میرے بھی دل کے قریب ہے. تو اس سے پہلے میں سب کو ڈسکلیمر دینا چاہوں گی کہ آپ کا یا میرا فی الحال کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو جو بھی کہیں گے وہ ایز اے پاکستانی کہیں گے. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ ٹاپک سبجیکٹ بھی بڑا اس پہ گالیاں بھی بہت پڑتی ہیں. جی اور مجھے یقین ہے کہ ہونے والی ہے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ. نہیں, میں کوشش کروں گا کہ لوگ گالیاں دینے سے پہلے تھوڑا سا ریسرچ کر لیں میرے بارے میں, تو وہ شاید تھوڑا سا لحاظ کر لیں گے. لیکن کیا پتا, ہم نے جو سوشل میڈیا والا سبجیکٹ کیا تھا اس پہ یہی تو بات کر رہے جی تھے کہ جو انٹالرنس ہے یا جو فکری اور ذہنی انتہا پسندی ہے جس کو ہم چھو چکے ہیں, جی
اس کے اندر کچھ بھی بعید نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, بٹ لیٹس سی ہاؤ دا سیشن گوز. لیکن شہزاد صاحب اس سے پہلے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سیشن میں شروع کرتی ہوں ایک معصوم سے سوال سے, تو میرا معصوم سا سوال اس بار یہ ہوگا کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ بہت بڑے سپورٹر رہے تھے نئے پاکستان اور تبدیلی کو لے کے, اور سب سے انٹرسٹنگ بات کہ آپ نے تبدیلی پہ تو ایک مووی بنا ڈالی چمیلی. تو ایسا کیا ہوا کہ آپ نے ایک دم سے یو ٹرن کاٹا اور آپ نے ساری امیدیں چھوڑ دی؟ تو یہاں سے ہم شروع کریں گے. اس کے میں 2 جواب دینا چاہوں گا. جی آپ کا سوال معصوم ہے, اس سے تو مجھے وہ وسیم بدامی یاد آ گیا, لیکن آپ کے سوال سے زیادہ میں معصوم ہوں. میں نے یہ سمجھا تھا کہ ایک فلم بنانے سے شاید ملک بدل جایا کرتے ہیں, تو میری معصومیت آپ کے سوال سے بہت اوپر ہے. I didn't know you were going to ask me this, and I do not wish to discuss that aspect of my life. کیونکہ پھر اس میں پھر کبھی کبھی ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی پرسنل بائس ہے یا کوئی آپ کی ذات کا کوئی عنصر شامل ہو جاتا ہے آپ کے اس پہ, آپ کے انالیسس پہ. جہاں تک آپ نے یوٹرن کی, تو اگر لیا تو پھر اپنے لیڈر جو اس وقت تھا اسی سے سیکھا, اس میں کوئی یار تو نہیں ہے. انہوں نے تو خود کہا یہ تو بڑے لوگ کرتے ہیں, تو شاید میرے اندر بھی کوئی ایک بچہ تو رہتا ہے, کوئی بڑا آدمی بھی رہتا ہو, یو نیور نو. So, but yeah, it is a very tricky subject that we'll be discussing today. And یہ کام جو ہے نا دراصل یہ جرنلسٹ کا کام ہے, اور یہ انہیں کو سوٹ کرتا ہے. اینڈ آئی آف کورس ایم ناٹ اے جرنلسٹ, لیکن آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے اسٹارٹ میں یہ جو پریمبل دیا ہے کہ ہم عام پاکستانی ہونے کے ناطے, عوام ہونے کے ناطے اس پہ ڈسکس کریں گے, بالکل سمپلسٹک کامن پرسپیکٹو پہ بات کریں گے. کیونکہ یہ جو کرنٹ افیئرز ہے یا یہ جو آپ کی پولیٹیکل ایکومن ہے ان ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ, ایٹ لیسٹ آئی تھنک کہ میں اس کا کیپیبل نہیں ہوں, نہ میں اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھتا ہوں. لیکن ہاں, ایز somebody living in Pakistan, like millions and millions of other people, whatever happens in Pakistan, good, bad or ugly, affects all of us, and that includes myself as well. لہٰذا اس کا جو ایمبٹ ہے وہ یہی رہے گا. جی جی دیکھیں, جب یہ 2018 میں نیا پاکستان کا جو خواب ہمارے سامنے حقیقت بن کے آیا, جب ہمیں لگا کہ اب چیزیں بہتر ہوں گی, اب چیزیں خوبصورت ہوتی جائیں گی, تو میں نے بھی بہت ساری امیدیں لگائیں. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے, مانا آپ کی زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی اور آپ کو بہت پہلے پتہ چل گیا تھا, مگر پھر بھی کون سی ایک چھوٹی سی امید تھی جو آپ کو لگا تھا کہ شاید بہتر ہو سکتی ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں؟ دیکھیں, میں آپ کو 2-3 چیزیں بولنا چاہوں گا. سب سے پہلے, دنیا کا سب سے آسان کام جو ہے نا وہ کرٹیسائز کرنا ہے, اس طرح بیٹھ کے بول دینا. یعنی میرا کیا لگ رہا ہے, میری ایک رائے ہے, میں اس کا اظہار کر رہا ہوں, آئی ایم جسٹ اسپیکنگ, سو اٹس ویری ایزی اینڈ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. تو میں یہ میں ریئلائز کرتا ہوں, کہنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. مارک ٹوین نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ پیٹریوٹزم از ڈیفینڈنگ یور کنٹری آل دا ٹائم اینڈ یور گورنمنٹ وین اٹ ڈیزروز اٹ. یعنی آپ کو اپنے ملک کا کے بارے میں جو آپ کو دفاع کرنا ہے اور جو انسیت اس سے رکھنی ہے وہ ہر وقت رکھنی ہے. یہ حب الوطنی ہے. حکومت صرف اس وقت کہ جب وہ اس کی حقدار ہو. لہٰذا آج کے سیشن کا بالکل ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. اور مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ قصہ یاد آ رہا ہے ہمارے موجودہ پرائم منسٹر کا, جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے. اور کہا یہ جاتا ہے ان کے کسی قریبی دوست کے ساتھ میں بیٹھا تھا, تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ ہو رہا تھا اور ان کی باری آئی تو وہ بلہ بازی کرنے گئے. ہی وینٹ ٹو دا فیلڈ اور پوری قوم نعرے لگا رہی تھی, عمران خان ساڈا شیر وغیرہ وغیرہ. اور وہ کھیلنے گئے لیکن بہت جلدی آؤٹ ہو کے واپس آ گئے. تو ود ان دا اسپین آف دیٹ 10-15 منٹس اسی کراؤڈ کے سٹینڈ سے جب وہ واپس اپنے ڈریسنگ روم میں آ رہے تھے, تو جس کراؤڈ نے ان کو جس شور اور جوش سے شیر بنا کے بھیجا تھا, واپسی پہ ماں بہن کی گالیاں نکال رہے تھے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت جذباتی قوم ہیں, بہت جذباتی ہیں. ہمیں کوئک فکس چاہیے, ہمیں مورفین کا انجیکشن چاہیے, ہمیں لانگ تھراپیز اور ریمیڈیز کے اندر ہم بلیو نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں بس اوور نائٹ کچھ نہ کچھ ہو جائے. سب سے خطرناک بات یہ جو 2018 کے حساب سے ہے وہ یہ ہے
کہ جو عام تاثر پایا گیا وہ یہ تھا کہ یہ آخری موقع ہے، اور دوسری بات جو اس سے منسوب ہوئی کہ یہ آخری امید ہے. مجھے اس کے اندر بڑا ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 22 کروڑ عوام کے اندر ایک شخص، صرف ایک شخص آخری امید ہو. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ملک کو، جس کو صرف ابھی 72-73 سال ہوئے ہیں، ابھی ایک نیسنٹ ملک ہے، ہم غلطیاں کرتے آئے ہیں، اپنی غلطیوں سے کوشش بھی کر رہے ہیں سیکھنے کو جہاں جہاں ممکن ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی آخری موقع ہے. تو آئی تھنک اس کے اندر یہ بہت ہی ایک مجھے ڈینجرس ٹرینڈ نظر آیا. لیکن شہزاد صاحب، دوسرا، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ کہا گیا تھا، یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ آخری موقع ہے، اب کچھ بہتر نہیں ہو سکتا اگر یہ نہ ہو؟ تو جب راستہ ہی ہمارے پاس آپشن ہی ایک تھی تو ہم امید کیوں نہ لگاتے؟ نہیں میں دیکھیں، میں آپ کو کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. لوگ خائف تھے، خائف ہیں، پہلے کسی اور سے تھے، اب ان سے ہیں، کل کسی اور سے ہوں گے، کیونکہ یہ صدیوں کا جو بگاڑ ہے اور یہ سالوں کی جو پرابلمز ہیں، ہم اس کا کوئک فکس تلاش کر رہے ہیں جو کہ ناممکن بات ہے. میں آپ کو مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ جی لاسٹ اگر 3 گورنمنٹس کا موازنہ کر لیا جائے، پی 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 اینڈ دین پی ایم ایل این اینڈ دین پی ٹی آئی، اگر ہم ڈیلی بیسس پہ بوروئنگ دیکھ لیں، میں اگزامپل دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، آئی ایم ناٹ جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ the pressures government has, and there's a reason, and I'll come to that after this. پی 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 کے دور میں 5 ارب روپے روزانہ کے حساب سے گورنمنٹ بورو کرتی تھی، ٹھیک ہے، بیکاز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آپ کی کمائی کم ہے، اور 3000 ارب کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو پورا ہونا ہے. جب پی 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 کی گورنمنٹ آئی تو یہ 8 ارب روزانہ کے اوپر یہ نمبر چلا گیا، اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس پہ 13 ارب روپے روزانہ کی بنیاد پر بورنگ ہو رہی ہے. Now, this brings me to a very important point. دیکھیں 2013 کا پہلا الیکشن تھا جس میں خود 2012 کے اندر ایک یونٹی ڈنر ہوا تھا اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا، اور جس میں پرانے لوگ اور نئے لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد ایک تحریک انصاف نے ایک نیا مقام پیدا کیا اپنے لیے. 2013 پہلا موقع تھا جب 18 سال کی ایڈلٹ فرینچائز کو، 18 سال کے لوگوں کو ایڈلٹ فرینچائز کا حصہ بنایا گیا، اور یہ بہت بڑا چینج تھا. مجھے عمران خان صاحب کی بڑی خوبصورت وہ بات لگتی ہے، جب وہ پہلا الیکشن ہارے تو کسی جرنلسٹ سے نے ان سے سوال کیا اور پوچھا کہ آپ کیسے ہار گئے، تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہمارا جو سپورٹر ہے وہ ابھی ووٹنگ ایج میں نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس ون آف دا موسٹ بیوٹیفل answers one could have given. Very wise coming out of him. No pun intended. Now, 2013 کا الیکشن اگین پہلی بار تھا کہ جب سوشل میڈیا اپنی ایوولوشن میں تھا پاکستان کے اندر، لیکن ایک امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا تھا الیکشنیئرنگ کے اندر، کیمپین کے اندر. اس وقت سب کو امید تھی، اور جب رزلٹ آیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر نا امیدی پھیل گئی، کیونکہ لوگوں نے لا لگا لی تھی. اور لا کیوں لگائی؟ شہزاد نواز سے کیوں نہیں لگا رہے؟ کیونکہ شہزاد نواز لوگوں کو عوامی رابطہ مہم کے ذریعے یہ جا کے یہ نہیں بول رہا میں تمہیں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا، لوگ باہر سے پاکستان آ کے نوکریاں کرنا چاہیں گے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یہ جو مینیفیسٹو ہوتا ہے، جو منشور ہوتا ہے، یہ اس کا حصہ ہے. عوام کے ساتھ جب آپ جا کے جڑے اور ملے اور آپ نے یہ باتیں کی، تو یہ جو ہمارا، کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کی جو میڈین ایج ہے، جو اوسط عمر ہے، وہ ہے 22 سال 8 مہینہ 23 سال. پیپل وانٹیڈ ٹو سی چینج. اور اس میں یہ یاد رکھیے گا، یہ محدود نہیں تھا کہ صرف 22 سال یا 23 سال کے لڑکے یا لڑکی کو چینج چاہیے تھا. چینج آپ کو بھی چاہیے تھا، مجھے بھی چاہیے تھا، میرے سے بڑوں کو چاہیے تھا، سب کو چاہیے تھا، کیونکہ ہم تھک چکے تھے.
جب الیکشنز کے رزلٹ اس طرح ہوئے تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 126 دن کا ایک دھرنا ہوتا ہے. بالکل. اس کے بعد بیچ میں پاکستان میں پہلی بار جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے لاک ڈاؤن کی، وہ تب استعمال ہوتی ہے جب شہروں کو جبری طور پہ بند کر دیا گیا. یہ وہی وزیر اعظم ہیں، ظاہری بات ہے، جن کو اب نظر آتا ہے کہ لاک ڈاؤن کرنے کے نقصانات بہت ہیں، لیکن اس وقت وہ یہ نہیں سوچتے تھے. سول نافرمانی تحریک کی بات کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. I don't want to get into that, we all know the history. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت آنےسٹ ہیں، نیا پاکستان وہ واقعی بلیو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں مسئلہ جو ہے نا ہمارے اندر تھا، کیونکہ عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد سگنل لال دیکھ کے تو بریک نہیں لگانی تھی آپ کی گاڑی کی، آپ نے خود لگانی تھی. میں نام کسی جگہ کا اگر لوں گا ابھی محاورہ دیتے ہوئے، اس سے قطعی مراد کسی قسم کا تعصب نہیں ہے، اس لیے میں ہر صوبے کے ایک ایک شہر کا نام لے لیتا ہوں تاکہ کوئی غلط نہ سمجھے. اگر سانگڑ میں بیٹھا ہوا ایک سب انسپیکٹر ہے، یا دال بندین یا چمن میں بیٹھا ہوا ہے، یا لنڈی کوتل میں بیٹھا ہوا ہے، یا بھائی پھیرو میں بیٹھا ہوا ہے، اور جس کے 5 بچے ہیں اور جس کی تنخواہ 35,000 ہے، اس نے عمران خان کے آنے سے رشوت لینا نہیں چھوڑنی. اس نے رشوت لینا اس لیے نہیں چھوڑنی کہ رشوت دینے والا موجود ہے. رشوت دینے والا اس لیے موجود ہے کہ اس کو یہ اطمینان ہے کہ یہاں پہ ہر کام پیسے کی مت پہ بنیاد پہ ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم نے اپنی امید، میں نے کہا نا ہم بہت جذباتی قوم ہے، ہم نے عمران خان سے لگا لی، اور اب ہر چیز جو کہ نہیں ہو رہی اس کا الزام ہم ہمارے پرائم منسٹر کو دے دیتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو رہا، آپ کے گلی کا گٹر بند ہے، عمران خان کی غلطی ہے، دیکھیں اس نے تو نیا پاکستان کہا تھا. جی جی جی. لیکن آپ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ یوتھ ایک بہت بڑا حصہ رہی ہے پی ٹی آئی کی کامیابی پہ. آج وہ یوتھ کی اگر میں بات کروں، 2 اچھا آپ ان لوگوں کو یوتھ کہتی ہیں، ٹھیک ہے. جی جی. دیکھیں میں ہم سب کہتے ہیں، تو دیکھیں آج نہیں، میرا اشارہ کچھ اور تھا. بہرحال آپ کی معصومیت کو سلام. جی جی. دیکھیں میں بات تھوڑی سی، آپ سوال پوچھ لیجیے گا، تھوڑی سی بات ختم کر لوں. جی. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم آنےسٹی کی بات کر رہے ہیں، انٹینٹ کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انٹرچینجبل نہیں ہے. آنےسٹی گورننس سے انٹرچینجبل نہیں ہے. انٹینٹ جو ہے پالیسی سے اور ملک کو چلانے سے انٹرچینجبل نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے. ان کا ساتھ ہونا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. میں آپ کو مثال اس طرح سے دیتا ہوں، میں اپنی بات کر لیتا ہوں چلے مثال دینے کے لیے. آپ کسی سے پوچھیں جو مجھے لوگ جانتے ہیں، شہزاد نواز آنےسٹ ہے؟ چیک ہے. شہزاد نواز ہارڈ ورکنگ ہے؟ چیک. شہزاد نواز کی پاکستان سے محبت ہے؟ چیک. نیت اچھی ہے؟ چیک. زیادہ محنت سے کام کرے گا؟ چیک. بہت خیر خواہ ہے؟ چیک. یعنی ہر چیز میں میرا بھی ٹک مارک ہو گیا. تو پھر آپ مجھے نیشنل بینک آف پاکستان کا پریزیڈنٹ لگا دیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ مجھے نیشنل بینک آف پاکستان کا پریزیڈنٹ لگائیں گے، 6 مہینے میں بینک کا رن ہو جائے گا، یعنی بینک بند ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا. اس کا میری نیت سے، میرے ہارڈ ورکنگ سے، میری انٹیلیجنس سے، میرے پیٹریوٹزم سے، میری کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ آئی ایم ناٹ اے بینکر، مجھے نہیں آتا. تو کہنے کا مطلب ہے جب ہم نے امید لگائی تو ہم نے امید کیسے لگائی، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1، اور I'm saying this in a very good way, in good faith. We all know, I know him personally. I've had the pleasure to not necessarily know him, but be with him. کسی کو جاننے کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا میں ان کو جانتا ہوں. یا اب جو میں باتیں سنتا ہوں اور اس کے اوپر تضادات دیکھتا ہوں تو شاید میں نہیں جانتا، کیونکہ میں جس کو جانتا تھا یہ وہ نہیں ہے. اور وجہ ہے کیونکہ لوگوں کا اور خود خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ وہ 22 سال کی جدوجہد کے بعد یہاں پہنچے ہیں، اور 22 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں ان سے اختلاف کرتا ہوں اس بات پہ، اور بڑے ادب کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے نزدیک عمران خان صاحب
22 سال کی جدوجہد کے بعد نہیں، 22 سال کی جدوجہد کے اوپر کمپرومائز کرنے کے بعد یہاں پہنچے، اور وہ کمپرومائز بہت ساری صورتوں میں تھا. تو نیا پاکستان کی جو امید ہم نے لگائی وہ بہت بڑا پرومس ہے. یعنی اتنا بڑا پرومس ہے کہ اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پائے، اور اللہ کرے آپ ڈیلیور کریں، آپ کے پاس 3 سال مزید ہیں، اور جیسے پرانی حکومتوں کو پورا اپنا 2 حکومتیں گزری ہیں 5 سال پورے کرنے کو ملے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی پورے اللہ کرے کہ آپ کے بقایا 3 سال ہوں اور آپ 5 سال پورے کریں. لیکن آپ ہسٹری میں اپنا کیا نام چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ آج تک آپ اپنی لیگیسی کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے ورلڈ کپ جیت لیا، آپ نے شوکت خانہ بنا لیا، آپ نے نمل کالج بنا لیا، حالانکہ یہ کوئی میجر نہیں ہے کسی کو پرائم منسٹر بنانے کا. لیکن آپ دیکھیں کرپشن میں بھی تو کافی حد تک انہوں نے کرپشن کا مجھ سے بس صرف ختم کر دوں، مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میں اس پہ بھی بات کر دیتا ہوں. I will forget my chain of thought. So what I'm trying to say is آپ نے لا لگائی کس سے؟ میں نے بینک کی جیسے مثال دی، عمران خان صاحب جو کہ ایک پلیئر ہیں. دیکھیں انہوں نے کبھی بزنس نہیں کیا، معذرت کے ساتھ، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بہت لوگ نہیں کرتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں. جب آپ بزنس کرتے ہیں نا تو آپ کو تھوڑی اکانومی، کچھ بزنس سینس اور چیزیں آتی ہیں. انہوں نے کبھی نوکری نہیں کی، رائٹ، اور سیاست ان کا اپنا انداز ہے، وہ انہوں نے کی بے شک، اور اس پہ میرے نزدیک کمپرومائز کیا تو یہاں پہنچے. انہوں نے ایک چیز ان کے لیے منصوبے میں بولنا نہیں چاہتا جس کے لیے کافی مشہور ہے، میں سمجھتا ہوں اس چیز کی نہیں یو ٹرن خواتین کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اور which is fine. I mean, you know, he's been he's lived a very full life, and میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی انہوں نے محنت نہیں کی، وہ بھی ان کو چل کے خود چیز آئی. انہوں نے صرف ایک چیز میں محنت کی، وہ تھا کھیل. مسئلہ کیا ہے کہ ملک چلانا کھیل نہیں ہے، سیاست کھیل نہیں ہے، سیاست کو کھیل سمجھا نہیں جا سکتا. ایک اور مسئلہ ہے کہ کھیل یا کھلاڑی جو کھیلتا ہے اور اپنا لوہا منوا چکا ہو گلوبلی ورلڈ سٹیج پہ، اور دنیا آپ کو مانتی ہو، تو پھر آپ سے یہ تو امید رکھی جا سکتی تھی کہ آپ اپنی جو ٹیم گراؤنڈ میں اتاریں گے وہ ایک سوچ سمجھنے کے بعد ہوگی، اور اتنی تیزی سے اس میں چینجز نہیں ہوں گے. سو اینی وے، سو مائی پوائنٹ از کہ ہم نے لا لگائی نا، وہ تو ایک پرومس لے کے آئے تھے. مجھے ڈر یہ ہے کہ 5 سال کے بعد اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، تو پھر کیا وہ بات سچ ہوگی کہ یہ آخری امید تھے، یا اس کے بعد یہ آخری موقع ہے اور کوئی موقع نہیں ہوگا؟ ہم کیا سمجھیں؟ از دیٹ اے ڈیڈ اینڈ فار پاکستان؟ آئی تھنک یہ بہت ڈینجرس سوچ اور رجحان ہے. جو ڈپریشن ہوگا لوگوں کو، جو ڈیسپوڈنسی ہوگی، جو ڈس اپوائنٹمنٹس ہوں گی، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ چاہے پاکستان کے اندر ان حالات کے اندر، کیونکہ دیکھیں ایک دن بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی، بنی گالا میں ہم اوپر پہاڑ پہ واک کر رہے تھے، میں نے کوئی ایک سوال پوچھا، and he stopped and he said something very interesting to me. میں اور وہ تھے بس. He said, Shazad, don't you know I'm Destiny's child? یہ 2013 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا دل میں نے کہا یار یہ اتنا نارسسسٹ کامنٹ دیا ہے انہوں نے، ڈیسٹنیز چائلڈ، ڈیسٹنڈ یعنی پری آرڈینڈ ڈیسٹنی. تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پھر ان کے ساتھ ڈیسٹنی نے تھوڑا سا زیادتی بھی کر دی. وہ ایسے کہ جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے تو نہیں ہے نا جی. جو پینڈیمک آیا ہے، جو ہمارے اکنامک کرائسس ہیں، لیکن 2 سال پہلے کی بات کرتے ہیں نا جی. دیکھیں 100 days یوزلی میجر ہوتا ہے کسی گورنمنٹ کا، اور اس کے اندر ان سے ایکسپیکٹ کرنا جنہوں نے کبھی پالیٹکس نہیں کی تھی زیادتی تھی. میرے نزدیک پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ایک تھا کہ یہ ان کو سیاست نہیں آتی تھی، لہذا امید یہ تھی کہ یہ سیاست نہیں کریں گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ 4 ووٹ کی جب کمی آئی تو حکومت بنانے کے لیے سیاست کرنی پڑی، کولیشن کرنا پڑا، کیونکہ کلیئر ڈسٹنکٹ میجورٹی نہ مل سکی.
لہٰذا ان کو ریلائی کرنا پڑا کولیشن پارٹنرز پہ، اور انہوں نے باقی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اور ریجنل جماعتوں کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا، اور اس کولیشن کے اندر، اس کولیشن کے نتیجے کے اندر they formed the government, although still they had won I think 154 or 6 whatever seats already, so they were the largest party, but they needed more to be a simple majority in the parliament. تو سیاست تو وہاں شروع ہو گئی، سیاست تو وہاں شروع ہو گئی، جو میں سمجھتا ہوں نا، اور جو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے 22 سال کی جو سٹرگل کی ہے اس کے کمپرومائز کے نتیجے میں یہ حکومت بنی ہے۔ اس کمپرومائز کو آپ تھوڑا ایکسپلین کریں۔ اس میں انہوں نے جو نظریات، یہ کمپرومائز نہیں ہے، جو نظریاتی لوگ تھے وہ آپ کے ساتھ آج نہیں، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ان کے ساتھ نہیں۔ یہ کمپرومائز نہیں ہے، جن کے بارے میں آپ خود ایسی باتیں کرتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا پسند کریں گے، وہ آج آپ کے کیبنٹ کا حصہ ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کون ہے۔ اور اس وجہ سے نہیں میں نام لینے سے کترا رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ریڈنڈنٹ باتیں، یہ سب کو پتہ ہے، کیا نہیں ہے جو سب کو نہیں پتا۔ اب جو کمپرومائز ہے، میں آپ کو کمپرومائز کی ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو آئی وڈ لائک ٹو پلے اے ویڈیو۔ پلیز۔ میں وہ وزیر اعظم بنوں جو جب وزیر اعظم بنے تو ملک میں اپنے مینیفیسٹو کو عمل میں لے آئے۔ وہ وزیر اعظم نہ بنے جس کے ہاتھ بندھے ہوں، پیچھے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہو، وہ ڈکٹیشن دے رہی ہو، ایجنسیز ملک چلا رہی ہوں، اور میں ایک پتلا بیٹھا ہوں۔ تو اس کا مطلب آپ نہیں کہنا تو چاہ رہے ہیں کہ اس وقت میں آپ کو بھی ایک کلپ دوبارہ دکھاتا ہوں، آپ جی سنیے، اور پھر آپ مجھ سے مت پوچھئے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کمپرومائز۔ ہاں، لیٹس جسٹ واچ اٹ اگین۔ میں وہ وزیر اعظم بنوں جو جب وزیر اعظم بنے تو ملک میں اپنے مینیفیسٹو کو عمل میں لے آئے۔ وہ وزیر اعظم نہ بنے جس کے ہاتھ بندھے ہوں، پیچھے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہو، وہ ڈکٹیشن دے رہی ہو، ایجنسیز ملک چلا رہی ہوں، اور میں ایک پتلا بیٹھا ہوں۔ دیکھو فرق بات پتہ ہے کیا، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ جو نیریٹو والی بات کی تھی، جو سٹڈی میں نے کی تھی میرے خیال 4 سال پہلے، آئی تھنک، آئی ڈونٹ نو 3 سال پہلے۔ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا دو نہیں ایک پاکستان، یہ تو میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کی خواہش ہے، اور اس سے خوبصورت کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم حالیہ صرف فرض کریں 1 مہینے، لاسٹ 1 month کی ہی خبروں کو اٹھا لیں، چاہے وہ جو عظما خان اور ملک ریاض والا سکینڈل ہو، چاہے کچھ اور ہو، آپ کو نظر آئے گا امیر کا پاکستان اور غریب کا پاکستان، طبقاتی نظام۔ اس وقت کرونا کے وقت آپ کو ہیلتھ سروسز میں امیر کا پاکستان اور غریب کا نظر آ رہا ہے۔ میں یہ تو بالکل جذبات میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ خان صاحب کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوگی، وہ آئیں گے اور یوں یوں کر دیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں آپ نے جادو کی چھڑیاں پکڑانی تھی، یہ وہ لوگ بھی تو نہیں ہیں، یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں، یہ وہ جو تبدیلی آپ بات کرتے ہیں، تبدیلی تو آپ لے آئے، کیونکہ اگست 2018 میں جب آپ نے حکومت بنائی تھی تو ڈالر 128 کا تھا، تو واقعی تبدیلی تو آ گئی، اب 164 روپے کا ہے، بالکل تبدیلی آ گئی۔ پہلے جو ہماری پاورٹی لائن کے نیچے لوگ تھے ان کی پرسنٹیج اور تھی، آج پرسنٹیج اور ہے۔ وزارت خزانہ نے 4-5 دن پہلے بتایا ہے کہ جو جاب لیسنس کی شرح ہے اس میں 3 ملین جو ہیں، آپ تو 1 کروڑ نوکری کی بات کر رہے تھے اگست میں آنے سے پہلے، اب یعنی 3 دن پہلے منسٹری آف فائنانس نے بتایا ہے کہ 3 ملین ول بی رینڈرڈ جاب لیس۔ یہ ابھی کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہوا ہے، لوکس کا، آپ کو پتہ ہے کرونا ایپیڈیمک ہے، آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کے اندر ایشوز ہوئے ہیں۔ تو وہ جو میں فیٹ کی بات کر رہا تھا نا، ڈیسٹینی کی، وہ تھوڑا شاید خان صاحب کے ساتھ ناراض ہے، اور ایسے وقت پہ ان کو ایسے امتحان پہ لائیے کہ ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں ان کو اس لیے بلیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن لوگ جو ہیں، جب آپ کی میجورٹی، آپ کی ٹوٹل، ایک تو لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کا 54 یا 57%، مختلف ڈیٹا فگرز ہیں، آپ اگر اسے آپ جس کو مان لیں، اور یعنی 70% یا 60% اگین ڈپینڈنگ آن واٹ ڈیٹا یو سی از رورل پاپولیشن ورسز اربن پاپولیشن۔ لوگوں کی پولیٹیکل سینسیبلٹی کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں معاف کر سکتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں، کیا یہ جو 25 سال کا لڑکا لڑکی تھے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا اور تبدیلی کے نام پہ دیا، وہ آپ کو معاف کرے گا؟ پھر آپ نے نئے پاکستان کا اتنا بڑا نعرہ کیسے لگا دیا؟
مجھے تو نہیں سمجھ آتی. اور میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو, میں اس لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. اگر آپ مجھے کہیں تبدیلی, تو ہر چیز تبدیل ہوتی ہے. چینج کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ مثبت ہے, منفی چینج بھی تو چینج ہوتا ہے. تبدیلی کا مطلب بہتری کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ان کی باتوں پہ, ان کو آگے جاتے تو نیا پاکستان کہنے سے دل تو بہت خوش ہوا, اب بھی خوش ہوں. اور لیکن ہمیں شاید نئے ہمت نہیں ہارنی پاکستان میں چاہیے. کرپشن تو کم ہے نا, یہ چیز تو ہمیں جی, اپریشیٹ کرنی پڑے گی کیا کہ بات صرف ہے آپ ایک کی. چیز اچھی ہوئی ہے. میں آپ کو مزیدار بات بتاتا ہوں. جی وہ جو میں نے آپ کو چار شہروں کے سب انسپیکٹرز کی یا حوالدار کی بات کی تھی نا, مجھے بتائیں کہاں کرپشن کم ہوئی ہے؟ آپ کو یہ ڈیٹا یا فگر کہاں سے پتہ چلے؟ آپ بتائیں, آپ کیوں کہتی ہیں دیکھیں, کم ہوئی جیسے ہے؟ کیونکہ اگر ہم عام پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ جنہوں نے پیسے کھائے, جب بہت بڑے بڑے نیم ہے ہمارے پاس ہیں, ان پہ نیب نے کیسز کر رہے ہیں ان کو. دیکھیں دو طرح کی کرپشن ہے. ایک وائٹ کالر کرائم ہے جن کی آپ بات کر رہے جی ہیں, ان سب کو جی پکڑا, کسی پہ کیس نہیں ہوا ابھی تک. ان کے ریفرنسز کا انتظار ہو رہا ہے, کہاں فارملی چارج ہوئے ہیں. اور جو چارج ہوئے ہیں ان سے کیا پیسہ ریکور کیا آپ نے تو اربوں ڈالرز لے کے آنے تھے واپس. دیکھیں میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا. آپ کرپشن کو سطحی لیول پہ دیکھیں. یہ تو پبلک منی کو کھا رہے تھے نا جی. پبلک منی کو کھانا ایک چیز ہے, نیشنل ایکسچیکر, ہمارے قومی خزانے کو چوہوں کی طرح کتر رہے تھے, اور جتنے پرانے حکمران ہیں. لیکن جب ایک ایماندار حکمران آتا ہے جس کو کورٹ بھی کہتا ہے کہ تم صادق اور امین ہو, ٹھیک ہے, تو مجھے تو میری امانت واپس چاہیے نا. میں تو آپ سے امید رکھوں گا, کیونکہ آپ کے مینیفیسٹو کا حصہ تھا. آپ کے مینیفیسٹو کا حصہ کیا تھا؟ نوکریاں, ایکوالٹی, ٹھیک ہے, اور کرپشن فری پاکستان. آپ کے بیسکلی تین چیزیں تھیں نا جی. نوکریاں آپ چلیں, ابھی کرونا ہوا ہے, پہلے تو نہیں ہوا تھا, آپ نہیں دے پائے. اس کی ریزنز بہت ہیں, اور اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. اسی طریقے سے آپ نوکریاں کب دیں گے؟ جب آپ کی اکانومی سٹیبل ہوگی. دیکھیں خان صاحب کو ان کے کسی چیریٹیبل فلانتھرپی کے اندر, کسی فلانتھراپک ورک کے اندر پیسے دینا ایک چیز ہے, اور ملک کے سسٹم کو پیسہ دینا دوسری چیز ہے. پاکستانی پہلے بھی بھگت چکے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کے دور میں قرض اتارو ملک سنوارو نہیں ہوا؟ کتنی بار قوم پیسے دے گی؟ کیا ڈیم فنڈ کے لیے پیسے؟ اب مجھے بتائیں, قوم کے پیسوں تے میں نے نا خود 10-10 روپے کے نا ہر جی ہفتے میں SMS کر کے ڈیم فنڈ میں پیسے دیتا تھا, جسٹ سو دیٹ چلو دوں, دیکھوں کیا میسج آتا ہے. اس طرح ڈیم بنتے ہیں, یعنی ملک کا انفراسٹرکچر اس طرح چندے پہ بنتا ہے, ایسے تھوڑی بنتا ہے. پھر ابھی کرونا ہوا ہے, ہم نے پھر ایک چندہ مانگ لیا غیر ملکی پاکستانیوں سے, ایکسپیٹ سے, پاکستانی ڈائسپورا سے. مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان میں فلڈ آتا ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ, ہم پاکستان جو بیرون ملک پاکستانی ان سے پیسے مانگتے ہیں اور دل کھول کے انہوں نے احتیاط دی ہے. پاکستان میں 2005 کا زلزلہ آتا ہے, 2010-8 کے سیلاب آتے ہیں, 2005 کا زلزلہ آتا ہے, دبا کے لوگوں نے پیسے دیے, میں مانتا ہوں. کرونا کے اندر پوری دنیا کی ایک وبا ہے, پھر بھی ہم باہر والوں سے پیسے مانگ رہے ہیں, باہر والے بھی اتنے مطلب افیکٹڈ ہیں. سو آئی ڈونٹ سی دیٹ تھرو تھنکنگ. اور اس کی ریزن ہے کہ خان صاحب کی انٹینٹ بہت اچھی ہے, لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک بالر تھے پہلے, بعد میں آل راؤنڈر بنے. ایک بالر کیا کرتا ہے؟ اس کو جب گیند ملتی ہے وہ پکڑتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے میں نے 6 گیندیں کرانی, اگر غلط گیند نہ کرا دے نو بال یا وائٹ بال. اس کا ٹارگٹ وکٹ ہوتا ہے, وہ پیچھے جاتا ہے رن اپ پہ, وہاں سے بھاگتا ہوا آتا ہے وکٹ پہ گیند, اس کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے وکٹ لینا. اس کے بعد وہ واپس جاتا ہے, 6 گیندیں کراتا ہے, سویٹر پہن کے فیلڈ میں چلا جاتا ہے. خان صاحب جو ہے نا, میرے نزدیک ان اے گڈ وے میں کہہ رہا ہوں, کو غلط نہ کوئی سمجھے, وہ پرسو کرتے لائک اے فاسٹ بالر. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جمعے کو جی کشمیر کے لیے کھڑے ہوں گے, کیا ہوا؟ ہم ایک اوور کے میچ کی طرح پالیٹکس کو سمجھ رہے ہیں, یا ایک بالر کے 6 اوورز کی طرح یا 10 اوور لمٹ کی طرح ملک چلا رہے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ وہ نیا پاکستان نہیں ہے. لوگ سوال پوچھیں گے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں یہ باتیں سمجھتا ہوں. اور جو آپ رشوت کی بات کر رہے ہیں, میں گیا ہوا تھا جی پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر آفس جی اس حکومت میں, ابھی کوئی میرے خیال نومبر میں. وہاں پیسے مانگے مجھ سے, آپ کیا بات کر رہی ہیں, کیا بات کر رہی ہیں؟ کس چیز کے لیے پیسے؟ بخشش. یہ رشوت نہیں ہے تو کیا ہے؟ رشوت کیا ہوتی ہے؟ مجھے کسی سے ملنا تھا, وہ سمجھا تھا وہ مجھے ملا رہا ہے. مطلب میرے سارے دوست ہیں, بھائی ہیں حکومت میں, اچھے لوگ ہیں,
نیت سب کی لیکن اچھی ہے کم سے کم. ایک چیز میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، شاید میرے طرح بہت سارے لوگ سمجھنا چاہ رہے ہوں گے کہ جیسی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو جی ہمیں بتایا گیا کہ ہم کتنے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں بار بار بتایا گیا کہ اتنے چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی قرض میں ڈوبا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ہاں جی، اسٹڈی کے کوئی لاکھ مطابق 1.5 لاکھ دیکھیں، ہو گیا شاید اب جی فی بچہ. جی جی ہاں جی، تو اب ایک سال کے اندر $16 بلین کا قرض بڑھا ہے، تو ایسا نہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ ایک دم سے ختم ہو جائے، تو شرح کو تو نیچے آنا چاہیے نا، تو یہ تو اوپر ہی جاتی جا رہی ہے، کہاں ہم غلط ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ ٹیکس ہی نہیں دیتے، آپ مجھے بتائیں نا حکومت کیا کرے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آپ کی کمائی کم ہے. 3,000 ارب کا بیچ میں ڈیفیسٹ ہے، رائٹ. 8,000 ارب آپ کی کمائی ہے اور 11,000 ارب آپ کا خرچہ ہے. جو 3,000 ارب ہے کہاں سے آئے گا؟ پھر آپ بورو کرتے ہیں. جب آپ بورو کرتے ہیں تو وہ آپ کو سود پہ دیتے ہیں نا. اب یہ الگ بات ہے کہ بنانے ہم چلیں ریاست مدینہ، کام ہم کر رہے ہیں سود پہ، جس پہ بڑا کیٹاگورک ہمارا انجنکشن ہے کہ جس نے سود کا کاروبار کیا اس نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. بٹ ناٹ گیٹنگ انٹو دیٹ ریلیجس ڈبیٹ. جی میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب ہم ٹیکس ہی نہیں دیں گے، 8%، 9% لوگ ٹیکس دیتے ہیں، باقی ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں، تو حکومت کیا کرے؟ عمران خان جیب سے تو دے گا نہیں، نہ دینا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ لوگ ان کو جب ان کا الیکشن کیمپین ہو رہا تھا قائد اعظم کے ساتھ ملاتے تھے کہ جی، اور کیا کمال ملاتے تھے. میں تو حیران ہوتا تھا کہ جی ایجوکیشن، وہ بھی باہر کے پڑھے ہیں، بھی باہر کے، ان کی دو اتنی شادیاں ہوئی ان کی. اب تو انہوں نے اپنی شادیوں میں قائد اعظم کو بیٹ کر دیا. خیر، لیکن بہرحال دا پوائنٹ بینگ، ملک کے اندر آپ جب یہ پرومس دیتے ہیں، یہ آپ کہہ رہی تھی نا نیا پاکستان، نیا پاکستان عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ انہوں نے غلط نعرہ لگا دیا، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اور آپ ہی نہیں بدلے. میں تو نہیں بدلا، آپ تو نہیں بدلی، ہم تو نہیں بدلے. یعنی جس پاکستان سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، جس پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، روڈ پہ گاڑی کے پیچھے ہم گاڑی نہیں چلا سکتے پڑھے لکھے ہو کے، تو ہم لیڈر کے پیچھے اور کسی کے پیچھے کیا چلیں گے؟ میں آپ کو قائد اعظم کو ایک بڑی زبردست ایک آپ کو قصہ سنانا چاہتا ہوں. پاکستان بننے کو تھا تو چند نوجوان لڑکے قائد اعظم کے پاس آئے اور قائد اعظم کے فینس تھے، ان سے ملے، بڑا خوش ہوئے اور کہا کہ ہم پاکستان کا شہری بننا چاہیں گے. تو قائد اعظم نے ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم سارے، انہوں نے کہا، بولا یہ بتاؤ کہ تم سب کے پاس سائیکلز ہیں؟ تو ان سب نے کہا ہاں ہاں سائیکل، بائیسیکل. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا تم میں سے کتنوں کے پاس ہیں؟ وہ 6 تھے یا 8 تھے، مجھے یاد نہیں صحیح طرح. انہوں نے کہا جی ہم سب کے پاس ہیں. قائد اعظم نے پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس میں سے لائٹ کتنوں پہ لگی ہوئی ہے؟ ان 8 یا 6 میں سے ایک نے کہا جی میری سائیکل پہ وہ ڈائنامو والی لائٹ ہوتی ہے وہ لگی ہوئی ہے. اس نے کہا تم پاکستان کے شہری بننے کے اہل ہو. تو باقی لڑکے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ لا ہے، جو لا کو فالو نہیں کرے گا وہ پاکستان کا، یہ قائد اعظم جس طرح سے دیکھتے تھے. تو انہوں نے پھر یہ بھی پروٹیسٹ کیا کہ نہیں جی یہ تو انگریز کا بنایا ہو، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ قانون آیا تھا، تو ورلڈ وار کے دوران آیا تھا، سوری. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ نہیں کہ کس نے بنایا، قانون قانون ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم عمران خان سے جو توقعات نئے پاکستان کی کر رہے ہیں، وہ دراصل ہم غلط اس لیے ہیں کہ وہ توقع ہمیں اپنے آپ سے کرنی چاہیے تھی. نیا پاکستان تو میرے اندر ہونا چاہیے تھا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ نئے پاکستان کی ضرورت ہے، میرے نزدیک تو ہمیں نئے پاکستان کی ضرورت تھی نہیں، کیونکہ پرانے پاکستان میں کیا خرابی تھی. تو ہمیں لہٰذا یہ پہلے جاننا پڑے گا کہ ہم پرانا پاکستان کہتے کس کو ہیں، ہم کوالیفائی تو کریں. کیا پچھلی 3 گورنمنٹس کی وجہ سے ہم پرانا پاکستان تصور کر لیتے ہیں؟ پرانا پاکستان، نیا پاکستان، ہمیں دیکھنا ہوگا اصلی پاکستان کیا ہے. ہمیں تبدیلی نہیں، بہتری چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ قائد اعظم نے جو 11 مہینے وہ زندہ رہے پاکستان بننے کے بعد، آپ ان کو دیکھیں نا کہ وہ کس طریقے سے گورننس کر رہے تھے. آپ ان کی اچھی چیزیں کیوں نہیں اٹھاتے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قائد اعظم آخری دور میں ہم سب کو پتا ہے کہ زیارت میں تھے اور بیمار تھے جب بہت. تو
ان کی جو نرس تھی وہ سیالکوٹ سے تھی, اور آبویسلی جب آپ بیمار ہوتے ہیں یو سفرنگ تو آپ تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتے ہیں. تو ایک دن اچھے موڈ میں تھے تو انہوں نے کہا, وہ جو نرس ہے اس سے پوچھا کہ بیٹی اگر میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں. اس نے کہا جی, میں سیالکوٹ کی رہنے والی ہوں اور یہ میں اپنے گھر سے بہت دور ہوں, تو اگر آپ چاہیں تو میرا تبادلہ واپس سیالکوٹ کرتے ہیں. تو قائد اعظم نے فلیٹلی ریفیوز کر دیا. تو شی واز ویری اسٹرانشڈ اینڈ شی سیڈ کہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ کام میرا نہیں ہے, یہ سیکٹری ہیلتھ کا کام ہے. انہوں نے کہا لیکن آپ تو گورنر جنرل آف پاکستان ہیں. انہوں نے کہا اور اسی لیے یہ کام میرا نہیں ہے کیونکہ میں گورنر جنرل آف پاکستان ہوں. میں کہہ رہی کہ اس طرح میں آپ کو لاتعداد مثالیں دے سکتا ہوں. قائد اعظم شام کو فار ایگزامپل ملیر واک کیا کرتے تھے, اور وہ کنٹونمنٹ پہ جا کے واک کیا کرتے تھے کراچی میں, تو ان کے ساتھ صرف 2 ہی گاڑیاں ہوتی تھیں. ان کی جو سیکیورٹی پہ تعینات ڈی ایس پی تھا وہ پارسی تھا, نان مسلم. گاندھی اسیسنیٹ ہو چکے تھے. لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ان کو بھی اپنے گرد اور کوئی سیکیورٹی کارڈن یا مسلمز رکھ لینا چاہیے. قائد اعظم نے نہیں کیا کیونکہ وہ پاکستانی کو ویلیو کرتے تھے ارسپیکٹو. اس زمانے میں ایک بعد میں جنرل ہوئے, شاید فیلڈ مارشل ہوئے, گل حسن ان کا نام ہے, آخری شاید فیلڈ مارشل تھے پاکستان کے. وہ اے ڈی سی تھے, کیپٹن تھے اس وقت. تو یہ جا رہے تھے تو ملیر ہالٹ کا پھاٹک تھا, ٹرین گزرنی تھی, پھاٹک گر گیا, گاڑی رک گئی. تو جو اے ڈی سی تھے وہ بھاگتے ہوئے گئے اور واپس آ کے گاڑی میں بیٹھے تو پھاٹک کھل گیا. قائد اعظم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کہہ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بتایا کہ تمہیں پتہ نہیں گاڑی میں گورنر جنرل آف پاکستان بیٹھے, کھولو. تو انہوں نے کہا واپس جاؤ اور بند کراؤ, کیونکہ اگر آج میں نے اپنے لیے یہ پھاٹک کھلوا دیا تو کل اس ملک میں ہر وی آئی پی کے لیے یہ ہوگا. اور آج ہم دیکھتے ہیں یہ, لیکن وہ تو ہو رہا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہو رہا. جی. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پرانا پاکستان تو وہ تھا, اس میں کیا غلطی تھی؟ آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں نا, ان افکار کو, اسلوب کو, کردار کو. آپ مجھے بتائیں, نو آفینس ٹو اینی ون, یہ جو پرائم ٹائم پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ ہو رہا ہوتا ہے یہ نیا پاکستان ہے؟ یا سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز گالیاں دیتے ہیں, گندی گندی ننگی گالیاں, اسپیشلی جو ٹویٹر پہ دے رہے ہوتے ہیں, یہ نیا پاکستان ہے؟ یہ نیا پاکستان مجھے نہیں چاہیے جہاں پہ آپ کو تہذیب, تمدن, عمر, لحاظ سب بھول جائیں. یعنی آپ اطاعت پسندی کا جو بت ہے, یعنی آپ نے فزیکلی تو بت شکنی کر دی, لیکن آپ نے اطاعت کے اندر اور محبت کے ایسے بت کریٹ کر لیے کہ آپ کافر سے بھی بدتر ہو گئے. یعنی آپ غلط کو ڈیفینڈ کرنے لگ گئے. اور آپ کو پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ ابھی کسی سے بحث کریں نا, آدھے سے زیادہ لوگ یہ شو دیکھ کے نا کہ میں نے بڑا مائلڈ رکھا ہے اور کوئی پرسنل باتیں نہیں کی یا اپنے ایکسپیرینس سے شیئر نہیں کیے, بیکاز وہ پرسنل باتیں وہ ڈیفینڈ کریں گے. بالکل کریں گے. آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم. اور آپ کو پتہ ہے اسٹاک ہوم سنڈروم کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک وکٹم اپنے ہی ابیوزر سے افیکشنیٹلی بانڈ کرتا ہے اور ریلیٹ کرتا ہے, یعنی دس از اندر پیراڈائم آف سیڈزم. تو لوگ جو ہیں وہ اس اسٹاک ہوم سنڈروم کا بھی شکار ہو گئے. وہ نہیں تصور کرنا چاہتے کہ یہ خواب جو تھا یہ غلط ہو رہا ہے, یہ جو یو ٹرنز ہو رہے ہیں غلط ہو رہے ہیں. یعنی آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں. لاک ڈاؤن جیسی سچویشن پہ اٹس اے جوک ناؤ. کبھی کہتے ہیں فلو ہے, کبھی کہتے ہیں فلو نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں میں لاک ڈاؤن کروں گا, کبھی کہتے ہیں نہیں کروں گا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. پرانے حکمرانوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ وہ پرچیاں لکھ کے پڑھتے ہیں, بہت غلط کرتے ہوں گے, لیکن کم از کم وہ بولتے وہ تھے جو لکھا ہوا تھا. یہاں پہ بغیر لکھے جو بولتے ہیں وہ ایسا کیا چیز. جی لیکن دیکھیں فرق تو زیادہ نہیں ہے. پچھلے آپ نے جو 2 گورنمنٹ کے بارے میں بتایا, اگر بینگ اے کامن پرسن پاکستانی, تو مجھے تو زیادہ فرق نہیں لگ رہا. نہ اس میں لگا, اس میں بھی وہی خرابیاں تھی. وہاں جب ایک عام انسان جاتا تھا کسی سرکاری دفتر میں تو اس کے لیے بھی اس کا کام نہیں ہوتا تھا جب تک آپ فون نہ کرواؤ کسی سے. جی یا جی آج کل آپ دیکھ لیں کہ میں کرنل کی بیوی ہوں, میں منسٹر کا بھانجا ہوں, یا جو بھی آپ دیکھ لیں, وہ تو تب بھی تھا اب بھی ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ کہ بہتر نہیں ہوا, چیزیں تو ہو ویسی چلتی آ رہی ہیں.
میں نے یہی تو کہا نا کہ بات یہ ہے کہ نیا پاکستان کے جو آرکیٹیکٹس تھے وہ تو میں اور آپ تھے, ہم بنے ہی نہیں. این رینڈ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ وی آر دا ونز وی ہیو بین ویٹنگ فار. اوپر سے مسایہ نے نہیں آنا, کوئی الگ سے بندہ نہیں آئے گا, ہم نہیں کرنا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ پالیسی کے اندر اس حکومت کو جس تیزی سے کام کرنا چاہیے تھا وہ شاید اتنے اور مسائل میں گھر گئی کہ وہ ابھی نہیں کر پائی. میں بالکل نا امید نہیں ہوں, ان کے پاس 3 سال اور ہیں, لیکن میرا یہ ایک ماننا ہے کہ شاید خود ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے, غلط ہو سکتی ہے. ایک آپ کو پتا ہے اکثر جیسے سنیپ چیٹ ہے اس میں ٹیکسٹ جو ہے آٹو ڈسٹرکٹ پہ ہوتا ہے اور وہ کچھ عرصے بعد وہ ٹیکسٹ غائب ہو جاتا ہے. یہ پارٹی میرے نزدیک بہت اچھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہم سب مانتے ہیں اور خود ہمارے جتنے اینالسٹ ہیں اور پارٹی والے بولتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ پروف ہے کہ یہ ٹیم نہیں بنا سکے. یہ پروف ہے اس بات کا کہ آپ اپنے علاوہ کسی اور کو ابھار ہی نہیں پائے جو آپ کا متبادل ہو یا آپ کے علاوہ ہو. جب سب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا تصور عمران خان کے بغیر نہیں ہے, تو آئی تھنک دیر از اے ڈرتھ آف انویسٹنگ ان ہیومن کیپٹل. آپ کو پتہ ہے ایک مفاد پرست ٹولہ ہے جو ہر دور میں رائج ہوتا ہے, اور somehow they make their inroads in the corridor of powers, اور اس بار بھی یہی ہوا. تو یہ جو آپ ہے کہ آپ کہہ رہی تھی کہ جو کتنا پاکستان نیا ہے, نیا صرف میں نے یہی کہا ہے ڈالر ریٹ بڑھ گیا, یہ نیا ہے. چینی کے اوپر بہت اچھا کام ہو گیا ہے, لیکن دکاندار کہتے ہیں جب ہم نے ہول سیلر سے مہنگی خریدی ہے تو ہم 70 روپے پہ کورٹ کے آرڈر سے کیوں لائیں. نئے پاکستان میں کنفیوژنز بڑھ گئے. خان صاحب کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, ایکسکیوز می, لیکن پھر میرا بھی تو حق بنتا ہے مجھے نیشنل بینک آف پاکستان کا پریزیڈنٹ لگا دے. میرا بھی تو حق ہے, میری بھی تو نیت اچھی ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس وقت گورنمنٹ بہت کنفیوز ہے؟ جو عوام ہوتی ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کس چیز پہ یقین کرے. کبھی ٹائیگر فورس آ رہی ہوتی ہے, آتے آتے رک جاتی ہے. بہت سارے ایسے وعدے ہوتے نہیں, ہیں کس نے کہا کہ رک جاتی ہے؟ آئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں, وہ عثمان ڈار دیکھ رہے ہیں اس کو, ہے بالکل ہے. میں نہیں دیکھ پایا, آپ نہیں دیکھ پائے, لیکن آپ جس طرح کی لوکیلٹی میں اور پوش علاقوں میں رہتی ہوں گی وہاں شاید ٹائیگر فورس کی ضرورت نہ ہو. بٹ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ریکارڈ والنٹیئرز ہیں. پرائم منسٹر نے دوبارہ کہا ہے کہ بلکہ ابھی اور لوگ چاہیے. اب میں پلیز جاننا چاہوں گی ہمارے ویورز اگر ہیں جن کا ایکسپیرینس ہوا ہے ٹائیگر فورس کے ساتھ, پلیز ہمیں بتائیں, کیونکہ میں ضرور جاننا چاہتی ہوں کہ میری نالج اتنی کیسے کمزور ہو سکتی ہے. دیکھیں جی, اس ملک میں سارے ہی ٹائیگرز ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہو نہ ہو. اگر پاکستانی مرد حضرات نہانا چھوڑ دیں تو ہماری دھاریاں آ جائیں. یہ تو ہم نہاتے روز ہیں تو ہماری دھاریاں مٹ جاتی ہیں. ٹائیگر تو پورا پاکستان ٹائیگر ہے. یعنی ہم جذباتی قوم ہیں, ہمیں منٹ لگتا ہے کسی کے پیچھے لبیک کہنے کو, اور منٹ لگتا ہے کسی کو گالی نکالتے ہوئے. ابھی پچھلے دنوں میں نے کچھ ٹویٹس پڑھے ہیں جو کہ اپوزیشن کے لیڈرز کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا. مجھے اتنا افسوس ہوا. آپ کی باپ کی عمر کے لوگ ہیں, آپ سے ان کا سیاسی اختلاف اپنی جگہ, اور میری خود عمران خان صاحب سے اس پہ بات ہوئی, اور ایک دن تو میں نے ان سے ویڈیو ریکارڈ کرایا تھا, اور بلکہ فیصل جاوید جو اب وہ سینیٹر ہے اس کو کہا اس کو چلاؤ, لوگوں کو تربیت دو. اگر اس ملک کو کچھ دینا ہے, اگر واقعی وہ نیا پاکستان بنانا ہے, تو آپ 5 سال کے عرصے کے اندر یہ سارے اکنامک ووز جو ہیں, اس قسم کی جو چیزیں ہیں, وہ تھوڑی بدل سکتے ہیں. نہیں ہو سکتا. اٹس امپریکٹیکل, اٹس امپاسبل. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ وہ والے پاکستانی نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے جب پاکستان اناؤنس ہوا تھا جون میں کہ جی آزاد ہوگا, پاکستان بننے کے لیے پاکستان کے پاس صرف 72 دن تھے. پاکستان had 72 days to become a sovereign state, a nation and a country. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاس کیپٹل بھی نہیں تھا ہی نہیں, وہ تو اس طرف تھا, دلی میں تھا. اور یہ وہی پاکستانی ہیں جنہوں نے کر لیا تھا. پیسے نہیں تھے, کیونکہ 17% جو ہے
جو ٹوٹل ایسٹس تھے بٹوین دا ٹو نیو کنٹریز پاکستان اینڈ انڈیا اس میں ڈیوائڈ ہونے تھے اور سینٹرل بینک آف انڈیا نے بھیجنے تھے. آپ کو پتا کتنے مہینے تک پیسے ہی نہیں آئے پاکستان کے پاس. اس میں پھر سر آغا خان ہو گئے, اصفہانی ہو گئے, اس طرح کے لوگ ہوئے جنہوں نے دا کلات فیملی, خان آف کلات, نواب بہاول پور, اس قسم کے بہت بڑے بڑے, راجہ صاحب محمود آباد, اور ایسے بہت ساری ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے ہیلپ کی. بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے یہ وہ پاکستان نہیں ہے. تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. اور اس وقت جو آبادی ہے وہ 22 کروڑ تو نہیں تھی نا جی. آزادی کے ٹائم پاکستان کی جو آبادی ہے 1947 میں وہ 3-3.5 کروڑ تھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہمارے جو اکنامک سوشل ووز ہیں, جو ہمارے دکھ ہیں, وہ بہت بڑے ہیں. یہ ایک دم ٹھیک نہیں ہو سکتے, رائٹ. لیکن افتتاح ہو سکتی ہے. وہ کہاں ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں, یہ جتنا بگاڑ ہے, یہ تو آپ مانے نا, جلاؤ, گھراؤ, پتھراؤ, 70s کا فینومینا ہے اگر آپ پولیٹیکلی ہسٹری دیکھیں. اور اس کے بعد اب سوشل میڈیا کے اندر جو مادر پدر آزادی ہے, اور جس طریقے سے گالی اور زبان, اور جسٹ بیکاز آن پولیٹیکل ڈفرینسز, آئیڈیولوجیکل ڈفرینس, آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ آپ کا فیلو پاکستانی ہے, سینئر ہے, عزت کے قابل ہے. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کسی پرائم منسٹر کو گالی نکالوں, کسی پبلک فورم پہ اس طرح کی بات کروں, چاہے میرا ان سے اختلاف ہو, چاہے وہ پرانی حکومت ہو, موجودہ ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. میری الیجنس اسٹیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے, ریاست پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے. اور یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ حکومت کو کرٹیسائز کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خیر خواہ ملک کے نہیں ہیں, بلکہ ملک کے خیر خواہ ہوتے ہی وہ ہیں جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتے ہو. لیکن آپ جب اس کو پیٹرنائز کرتے ہیں تو نیا پاکستان میں جو موٹی چیزیں مجھے نظر آتی ہیں, مجھے یہ فریڈم آف ایکسپریشن نظر آتا ہے, اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ایروژن آف کلچرل نارمز اینڈ ایتھکس اینڈ ویلیو سسٹم نظر آتا ہے. مجھے ہماری مورل بینکرپسی نظر آتی ہے. تو نئے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. لیکن اس حکومت کو بلیم کرنا ہر چیز کے لیے میں سمجھتا ہوں زیادتی ہو جائے گی. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ وہ پوائنٹ سکورنگ کرے, میرا نہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آج جب ہمارے پاس چیزیں کلیئر ہیں کہ جو ہم نے امیدیں لگائی تھی وہ شاید پوری نہیں ہو سکتی, لیکن پھر بھی لوگ بنا بات پہ, بنا سوچے سمجھے ڈیفینڈ کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کو, تو یہ کیسے سپورٹرز ہیں؟ یہ میرے خیال سے خوش نصیبی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو ایسے سپورٹرز ملے. بالکل بالکل بالکل, یہ بہت لکی ہیں, کیونکہ میں نے ایک دن کہا بھی تھا کہ بھٹو صاحب کے بعد یہ پاکستان کی تاریخ میں دوسرا موقع ہوا کہ جب ٹیکنوکریٹس, پروفیشنلز خود چل کے اپنی خدمات ایک سیاسی لیڈر کو دینے آئے, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں, پروفیشنل فرام آل واکس آف لائف. اینڈ آئی ٹولڈ ہم دیٹ کہ اٹ از ویری ریئر in what I have read of Pakistan's history and political history, little that I have read, ایسا اور کوئی تھا نہیں. اس میں آپ کو بلانے پڑتے تھے, لیکن 2 مواقع ایسے ہوئے, ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹائم اور ایک عمران خان صاحب کے ٹائم. جو آپ نے بھی بات کی اس پہ میں آپ کو, ایک میرے دوست ہیں فیس بک پہ, بڑے پرانے, مطلب فیس بک کے علاوہ بھی ہیں, پاکستان کے بڑے پرولیفک رائٹر ہیں, علی معین. انہوں نے 12 جون کو ایک بڑی زبردست چیز لکھی. A person does not know how rich he is until he understands what rich people steal from him. So, ایک تو یہ ہمارے حالات ہیں. اور اس سے پہلے انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات لکھی ہے جو کہ اب بڑے سمجھدار لوگ لکھ رہے ہیں, اور میں اور لوگوں کے لبرٹی نہیں لوں گا چیزیں شیئر کرنے کی, یہ میرے بہت اچھے بھائی ہیں, میں دکھا رہا ہوں. Precisely because you were the last hope, that's why you are history's biggest disappointment. کیونکہ آپ آخری امید تھے, اسی لیے آپ تاریخ کی سب سے بڑی نا امیدی ہیں. اب میں اسی بات پہ چلا گیا, یہ ایک انہوں نے کہا ہے. اب میں اتنا بڑا جب آپ نے نعرہ لگا دیا, وہ پورا ہی نہیں ہو سکتا تھا, نہیں لگانا چاہیے تھا. میرا اختلاف تب بھی تھا, میرا اختلاف آج بھی ہے.
اور آپ نے بولنے والوں کو یہ موقع دے دیا. اینڈ آئی تھنک دس از دا ورسٹ دیٹ کوڈ ہیو ہیپنڈ. ناؤ اب بھی کچھ نہیں بگڑا, آپ چیزوں کو صحیح کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنی ٹیم کو دیکھیں, بدلیں. آپ ہمیں کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے, چلیں نہیں گھبراتے, لیکن میں آپ کو خان صاحب ایک بات بولنا چاہتا ہوں, آپ کو گھبرانا چاہیے. ہماری خیر ہے, ہم نہیں گھبرائیں گے, آپ گھبرائیں. لیگیسی آپ کی ہے. یو ول بی ریمبرڈ ان ہسٹری. ہاؤ ڈو یو وش ٹو بی ریمبرڈ ان دیٹ ہسٹری از یور چوائس. کچھ بھی نہیں بدلا. آپ نے جس طرح ابھی شوگر کے اوپر آپ نے بولڈ سٹیپ لیا ہے, چاہے جہانگیر خان ترین صاحب انوالوڈ ہوں, آپ نے بہت سالڈ سٹانس لیا ہے. لوگوں کی, میرے جیسے عام لوگوں کی بات سنا کریں. کہا جاتا ہے the man on the top is always lonely. Don't let it happen to you. You're still a good guy who uses his WhatsApp. Try and understand. This is your legacy. اللہ نے آپ کو موقع دیا اور دوبارہ نہیں ملنا. اور میں جو آٹو ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا تھا, میرا یہ ماننا ہے, and I could be wrong, لیکن میرا اپنا ایک پریڈکشن سمجھ لیں کہ یہ پارٹی آٹو ڈسٹرکشن موڈ پہ ہے. اللہ نہ کرے, اللہ زندگی دے, تمام لوگوں کو زندگی دے, صحت دے, لیکن بہرحال کلو نفس ذائقۃ الموت, موت برحق ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی خود عمران خان صاحب نہیں چاہیں گے کہ ان کے بعد چلے, کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے جس طرح کے لوگوں کو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے نام پہ وہ سیاست کر کے اپنے مفادات پورے کریں. کیونکہ یہ تو میں مانتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کوئی پرسنل مفاد نہیں ہے, یہ میں مانتا ہوں, تو ہم سب کو ماننا چاہیے. لیکن ان کو جہاں پہ نئے پاکستان کے اندر جب بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو تھوڑا ان کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. لوگوں کو جوڑیں, اکٹھے کریں. اگر آپ اس پہ کام نہیں کریں گے, میں نہیں سمجھتا کہ جس پاکستان کو آپ بنانا چاہ رہے ہیں, نئے پاکستان کو, وہ بن پائے گا. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں ہے نئے پاکستان کیوں چاہیے, ریلی نہیں چاہیے, پرانا چاہیے. لیکن ہم نہیں بدلیں گے, نہیں بدلیں گے. یہ خان صاحب کہتے کہتے چلے جائیں گے, اور بہت آئیں گے چلے جائیں گے, ہم کیسے بدلیں گے؟ ٹیکس تو دینا پہلے. لیکن اچھا ایک چیز ہے ایف بی آر کے اوپر, ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ, رائٹ. ہمارے ملک میں ہمیں یہ مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ جی ہم 50,000 روپے پہ شناختی کارڈ کیوں دیں. پھر اب اس بجٹ میں انہوں نے 1 لاکھ روپے کر دیا. بھائی اگر مانگ رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ اس میں فواد چودھری صاحب کو کریڈٹ دوں گا کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ پیمنٹ کو ڈیجیٹل کر دیں, ٹیلی فون سے نتھی کر دیں, موبائل سے, اسمارٹ فون سے, ڈیٹا آٹومیٹکلی MIS کے تھرو ایکیومولیٹ ہوگا, ہر چیز صحیح ہو جائے گی, آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے. اس کو مینڈیٹری کر دیں, ٹو اے سرٹن لیول کر دیں. ویسے بھی پاکستان کی ون آف دی ہائیسٹ ٹیلی فون جو ہے سیلولر فون ڈینسٹی ہے پاپولیشن سائز پہ پر 1000, اینڈ اٹ از ون آف دا چیپسٹ ریجنز ان دا ورلڈ ٹو بی یوزنگ سیلولر سروسز. جی جی دیکھیں, میں نے آپ سے ایک چیز پوچھی تھی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بلائنڈ سپورٹرز ہیں PTI کے, تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ایک میسج ان سپورٹرز کو جو بلائنڈلی سپورٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے PTI کے سپورٹر ہیں, کیونکہ PTI تو ہمارا سبجیکٹ ہے ہی نہیں آج نا. نیا پاکستان ہے, نیا پاکستان تو میرا بھی, آپ کا بھی ہے, نواز شریف کا بھی ہے, آصف زرداری صاحب کا بھی ہے, شہباز شریف صاحب کا بھی ہے, سب کا ہے. یہ نیا پاکستان سب کے لیے ہونا ہے. اگر اچھا ہونا ہے تو ہم سب کے لیے ہونا ہے. اس میں کون سی بحث ہے؟ ہاں, طریقہ کار پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے, کس طرح ہونا ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے, کیا کیا کرنے کو رہتا ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے. تو اس میں PTI کے لوگوں کو کیا کہا جائے؟ وہ عملی طور پر وہ کریں جو ان کا لیڈر کہتا ہے, ان کو کرنا چاہیے. اس سے زیادہ خوبصورت بات کوئی نہیں ہوگی. کہیں پہ کوئی غلط ہوتا ہوا دیکھیں. میں سمجھتا ہوں جب کرپشن فری پاکستان کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں 2 چیزیں تھی, وہ بات رہ گئی تھی. میں نے کہا کہ جن شخصیات کا آپ نے نام لیا انہوں نے قومی خزانے سے لوٹا ہے, وہ ایک طرح کی وائٹ کالر کرپشن ہوتی ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے جو اس سے بہت بڑی انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہے, اور وہ ہے سپیڈ منی. آپ اپنا کام کرانے کی مد میں جو پیسے دیتے ہیں, دیکھنے میں بہت چھوٹا لگتا ہے, 100 روپے, 500 روپے, 1000 روپے, 5000 روپے. آپ اپنا کام کرانے کے لیے نا, کہیں پہ کوئی بھی کام ہو, پولیس میں ہو, گیس میں ہو, بجلی میں ہو, کسی محکمے میں ہو, کورٹ میں ہو, پیشیاں لگوانی ہو, ریڈر کو پیسے دینے ہو, آپ کو پتا ہے وہ کتنا بڑا نمبر ہوگا.
22 کروڑ کی آبادی جس میں سے میجورٹی جو ہے وہ لوور مڈل اور لوور کلاس، لوور مڈل اور مڈل کلاس کی ہے، بلکہ مڈل کلاس تو بیچاری بہت چھوٹی ہے، لوور مڈل اور لوور کلاس سب سے زیادہ ہے. تو وہ نمبر ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہوگا. مجھے تو بہت خوفناک نمبر لگتا ہے جو بھی ہوگا. وہ پیسہ آپ ایک تو ہے نا خزانے سے کھا رہے ہیں جو چوہوں کی طرح کتر رہے ہیں، وہ بات ٹھیک ہے. یہ دوسرا پیسہ ہے، یہ وہ پیسہ ہے جو آپ لوگوں کی جیبوں سے نکال کے کھا رہے ہیں. اس کو کون پوچھے گا؟ ابھی تک رپورٹ کرنے کے لیے چھوٹی کرپشن کوئی سینٹرل ہم نے پورٹل نہیں بنایا، ہم نے ٹیکنالوجی کو یوز ہی نہیں کیا، ای گورننس کو یوز ہی نہیں کیا. یہ ماننے والی بات ہے کہ کے پی کے اندر الیکٹرانک ایف آئی آر کا سسٹم لے کے آئے، کے پی کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی، پنجاب کے اندر لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹس وغیرہ یہ سب اب کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہیں. آئی تھنک دیٹس دا وے ٹو گو. نیا پاکستان یہ ہے، نیا پاکستان یہ ہے کہ مجھے کسی کے نام کے ساتھ منسوب ہونا یا کسی کے ساتھ جان پہچان ہونا ضروری نہ ہو. آج پاکستان کے اندر یہ ماننا پڑے گا اگر آپ کی جان پہچان ہے تو یو کین گیٹ اوے ود مرڈر، اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ انصاف مانگتے رہیں گے. تو طریق انصاف، کیونکہ نئے پاکستان کا میں اگین کہہ رہا ہوں بہت بڑا نعرہ ہے، بہت مشکل کام ہے، اللہ کرے ہو جائے. یعنی اس سے زیادہ خوبصورت بات ہی کوئی نہیں ہوگی کہ میں غلط ہوں، مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میں صحیح ہوا تو پھر کیا ہوگا. جب آپ نے اتنی بڑی، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ نے کہا یہ آخری امید ہے. ابھی میں نے علی معین کا میں نے وہ پوسٹ بھی پڑھ کے آپ کو سنایا، یہ آخری موقع ہے. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے بعد امید چھوڑ دوں؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد؟ پاکستان کی جو ہماری جو نیشنل لائف ہے، ہماری جو قومی زندگی ہے، اس کے پاس کوئی اور موقع نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیوں ہوا کہ 22 کروڑ کے اندر سے ہمارے پاس بندہ ہی نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے سیاست کو جان بوجھ کے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گالی بنا دیا، اور اس کے حصول کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے، الیکشن کا حصہ بننے کے لیے اس کو اتنا پیچیدہ اور مہنگا کر دیا کہ ہم کسی نہ کسی کے تھلے لگ کے ہمیں کام کرنا پڑے گا. میں نے جو آپ کو کلپ سنایا وہ بالکل تضاد تھا اس عمران خان کا جو 22 سال سے جدوجہد کر رہا تھا. آج جو میں عمران خان صاحب دیکھتا ہوں وہ ہے جو اس 22 سال کی جدوجہد کے اوپر کمپرومائز کر کے یہاں پہنچے ہیں. پہنچ تو گئے، لیکن یاد رکھیے گا آپ سے آپ کی ہر چیز چھینی جا سکتی ہے، آپ سے آپ کی سوچ اور آپ کا ضمیر نہیں چھینا جا سکتا. صاحب آپ اکثر اپنی ٹاکس میں ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ کسی قوم کو، کسی ملک کو پہچاننا ہو، جاننا ہو، اس کی ڈیولپمنٹ کا اندازہ لگانا ہو تو 4 سسٹم سے جانا جاتا ہے: ایجوکیشنل سسٹم، آپ کا جسٹس سسٹم، آپ کا روڈ سسٹم اور آپ کا ہیلتھ سسٹم. تو جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان 4 سیکٹرز میں دیکھا جائے تو پی ٹی آئی، نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، نئے پاکستان نے کتنے اس پہ کام کیا ہے اور آگے کیا ہوگا؟ کیا بہتری آئے گی یا دیکھیں میں شیخ رشید تو ہوں نہیں کہ پیشن گوئیاں کر دوں، وہ یا لیکن مجھے آپ کی علم پیشن نجوم گوئیاں ہو. کافی زیادہ سچی ہوتی ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. دیکھیں آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ بڑا ابھی 5 منٹ رہ گئے ہیں سیشن ختم ہونے میں، تو اس سوال کو میرے خیال جانے دیتے ہیں. آمنہ نے ایک سوال پوچھا ہے which is why do you stay in Pakistan and not go abroad. میرے آمنہ to answer you، میرے ماما مرحوم شاعر تھے، شاعر پاکستان کے نام سے جانے جاتے تھے، صیبہ اختر. اور میں سمجھتا ہوں میں ان کا ایک مصرع سنا دیتا ہوں، وہ ایکسپلین کر دے گا. زمیں محفوظ رکھو، بے زمینی سے اماں مانگو، کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو. تو میں تو اس سینٹیمنٹ میں ہوں، لیکن جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں ضرور جائیں، کیونکہ یہ جو ریمیٹنس آتی ہے پاکستان کے اندر، یہ ہمارے لیے لائف لائن ہے. یہ جو فورن ایکسچینج پاکستان کے اندر آتا ہے، جس کے اندر بڑی انفارچونیٹلی بتدریج کمی ہوئی ہے بیکاز آف سو مینی پاکستانیز بینگ لیڈ آف فرام دیئر جابس. اور ہمارے دوست ہیں فخر عالم جو ابھی بتا رہے تھے جی کہ پتہ نہیں کتنے ہزار جاب لیس سٹرینڈڈ پاکستانی صرف یو اے ای کے اندر 30 یا 40 ہزار کا نمبر بتا رہے ہیں.
تو اس کا ہٹ ہمیں ملے گا. تو آمنا, دس از وائی آئی اسٹے ہیئر, بیکاز آئی بلانگ ہیئر اینڈ آئی لو اٹ ہیئر. میں تو پرانے پاکستان میں ہی خوش تھا, میں نئے پاکستان میں بھی خوش ہوں, لیکن میں سب سے زیادہ خوش اس دن ہوں گا جس دن ہم تبدیلی نہیں, ہم بہتری کی بات کریں گے. اور بہتری ہم سب کو لانی ہے, یہ حکومت کا کام نہیں ہے. یہ حکومت کا کام کہاں سے ہو گیا؟ میں سگنل توڑوں, میں رشوت دوں, میں رشوت کھاؤں, میں غلط کام کروں, میں غلط مثالیں قائم کروں, میں غلط رول ماڈل بنوں, میں معاشرے میں بگاڑ کا حصہ بنوں, میں اصلاح کا حصہ نہ بنوں, اور میں بلیم کر دوں کسی حکمران کو, چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, یا کوئی اور ہو. It really doesn't make sense to me. It doesn't make sense to me. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے نئے پاکستان کی جو حقیقت ہمارے سامنے لائی, اور اختتام کی طرف چلتے ہیں. اور میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ ابھی بھی امید کہیں نہ کہیں تو باقی ہے, آپ کے دل میں بھی میرے دل میں نا بھی. امیدی نہیں, دیکھیں امید, مجھے بات سنیں, دو چیزیں. ابھی جی. آپ اگر آپ بات کر رہی ہیں کسی ایک شخص سے یا شخصیت سے, نہیں, مجھے بالکل امید نہیں ہے. میں حکومت کی بات کر رہی ہوں, اس حکومت میں جس کی ہمیں ضرورت ہے. مجھے ہماری ریاست سے محبت ہے, لگاؤ ہے, امید تھی, امید ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے پہلے بھی بہت لوگ آئے تھے, اس کے بعد بھی بہت آئیں گے. سب مجھے بتائیں کون آتا ہے جو اس نیت سے آتا ہے کہ میں بس تباہ کر دوں گا؟ حالات, واقعات مجبور کر دیتے ہیں. ہم لے کے آتے ہیں نا. کون لے کے آتا ہے؟ یا تو یہ بات درست ہے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی تھی اور ان کو کچھ اور ادارے لے کے آئے, یا پھر یہ بات سچ ہوگی کہ ہم لے کے آئے. تو پھر یہ بھی سچ ہوگا کہ پھر اس سے پہلے جو آئے تھے ان کو بھی ہم لائے تھے, اور اس سے پہلے جو آئے ان کو بھی ہم لائے تھے, اور بار بار جن کو جماعتوں کو ہم لیتے آئے وہ بھی ہم لے کے آئے. لیکن کیونکہ سیاست اتنی ٹیبو اور مشکل کر دی کہ مجھے اور آپ کو دور رکھا گیا. اس کو تو بالکل اس نئے پاکستان کے اندر, میں اگین کہہ رہا ہوں, ہو جائے تو ایک میریکل ہوگا, جو کہ میری, جب میں جی ڈی پی دیکھتا ہوں, ہمارا انفلیشن ریٹس دیکھتا ہوں, ڈیٹ سروسنگ دیکھتا ہوں, مجھے تو نہیں نظر آتا کہ اللہ کرے ہو جائے, لیکن مجھے لاجیکلی کم از کم, میں 3% دماغ استعمال کرتا ہوں, مجھے نظر نہیں آتا, لیکن ہو جائے تو آئیڈیل ہے. لیکن اگر یہ کچھ کر کے جا سکتے ہیں تو ایسی پالیسی فریم ورکس, ایسی اصلاحات کر کے جائیں کہ آپ کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے. کیونکہ چڑھتے سورج کو اس ملک کے اندر, اور تاریخ گواہ ہے ہماری سیاسی, سب نے سلوٹ کیا, سلام کیا اور استقبال کیا ہے سیروں سے, اور اس کو پھر جانے پہ کیا حال کیا گیا ہے اور تاریخ میں کس طرح یاد رکھا گیا ہے, یہ آپ سب بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب, کیونکہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا, ان کی نیت اچھی ہے اور وہ ایماندار ہیں, اور ٹھیک ہے انہوں نے نہ کبھی بزنس کیا نہ اور کچھ کام آتا ہے, پہلی بار کر رہے ہیں, ان سے زیادہ امید نہیں ہے مجھے. لیکن یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ جن کے پاس دماغ ہے, پاکستان کے اندر 22 کروڑ کے اندر کیا 22 لاکھ اچھا انسان نہیں ہے؟ چلیں چھوڑ دیتے ہیں. کیا 22 لاکھ کے اندر 2,20,000 ٹاپ پاکستانی ملک کی خدمت کرنے کے لیے, جو خان صاحب آپ کے بیرومیٹر پہ صادق بھی ہو, امین بھی ہو, یا صرف آپ ہی بچے ہیں, ہوگا نا. چلو 2,20,000 بھی نہیں, کیا 22,000 تو ایسے لوگ ہوں گے, چلو 220 ہوں گے, 12 ہوں گے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ گھر جائیں, میں گھر جاتا ہوں. بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, آپ کنسلٹیٹولی کام نہیں کر رہے. آپ بھی اسی طریقے کی, آپ پاروسی سیاست میں بے شک بلیو نہیں کرتے, لیکن آپ انتقامی سیاست تو کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ کرنے دیں اداروں کو اپنا کام, جس کو پکڑنا ہے پکڑیں, اپنی توانائی ایسی پالیسیز پہ لگائیں, اس قسم کی اصلاحات لے کے آئیں کہ لوگوں کا ایمان, لوگوں کا اعتماد بحال ہو اس پاکستان کے لیے, ہمارے پاکستان کے لیے. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ میکرو لیول پہ ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, اسٹاپ بینگ اے مائکرو مین. یو کانٹ ڈو دیٹ اینی مور, یو نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ. یہ بیوروکریٹس آپ سے پوچھ کے چھٹی پہ جائیں, نہیں ہو سکتا. جی ایک آخری سوال شہزاد صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ 2023 میں کیا نیا پاکستان پرانا پاکستان ہو جائے گا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس بات پہ ہم پھر آگے کنکلوڈ کریں گے. اس کا جواب میں آپ کو 2023 میں دوں گا, کیونکہ اس وقت پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا, تو پھر کیا آپ نے مان لیا تھا کہ نیا پاکستان پرانے پاکستان سے مختلف ہوگا؟
सूरज, agreed. Majority of us are जी not willing to change. And it's so easy to point fingers. It's so easy to criticize. सारा नजला हुकूमत वक्त पे डाल दो, ऐसे नहीं होता. ये सब ने मिल के करना है, हम सब की जिम्मेदारी है. लेकिन हाँ, हुकूमत का बहुत ज्यादा इसमें स्टेक है. इसलिए नहीं कि वो हुकूमत में, इसलिए कि उनके वो अमीन हैं हमारे वोट के, उन लोगों के जिन्होंने वोट दिए, चाहे मैंने ना दिया हो, पर वो मेरा 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 जमहूरी हक है कि मैंने ना दिया हो. लेकिन बदलना पड़ेगा, तब्दीली नहीं लानी, बदलना है बेहतरी लानी. बेहतरी के लिए. चाहे बेहतरी के लिए आपके 5 और सज्जन टंगते हैं, टांग दें. और आपकी लिस्ट आपको पता है थोड़ी इससे ज्यादा है, टांग दें, कोई बात नहीं, कर बहुत दें, बहुत इस बार कर शुक्रिया. दें. बहुत बहुत शुक्रिया. इतने खुल के बात सिर्फ आप ही कर सकते हैं शायद. बहुत शुक्रिया शहजाद मैं तो साहब. बहुत और सोच समझ के बोला है आज. फिर भी बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता थी, मेरे व्यूअर्स को डेफिनेटली वो इससे अग्री करेंगे कि उनको आज एक ज्यादा क्लियर इमेज पता चली. थैंक यू सो मच इतने दिल से बात करने के लिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आएं और कुछ दिल की बातें करें. थैंक यू सो इंशाल्लाह. मच. थैंक यू. ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद. जी जनाब, मैंने कहा था ना कि आज का टॉपिक दिल से है और दिल तक पहुंचेगा. तो बात यहाँ पे आके खत्म होती है कि कोई इंसान किसी कौम की आखिरी उम्मीद नहीं हो सकता. आखिरी उम्मीद जो है वो आप और मैं है, वो बेहतरी है जो हमने सबसे पहले खुद में लाना है. तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ, इंसान उम्मीदें लगाता है, वो एक अल्लाह ताला ने फितरत में डाली है, उम्मीद वाबस्ता हो जाती है. लेकिन कोशिश करें कि सबसे पहले खुद से उम्मीद की वाबस्तगी लगाएं. ये कोशिश करें कि आप दूसरों को देखने से पहले खुद को देखें, और इस उम्मीद के साथ कि हमें नए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हमें बेहतर पाकिस्तान की जरूरत है. और डेफिनेटली हुकूमत पे इतना रिलाय ना करें, वरना नाउमीदी ही होगी. इसी के साथ साथ आज का सेशन भी खत्म होता है. अपने व्यूज से जरूर हमें बताया करें. मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके व्यूज हमें एक नई रुख देते हैं, एक नए पहलू देते हैं उसको समझने के लिए, उस पर बात करने के लिए. हमें देखते रहें, हम हर संडे को इसी तरीके से कुछ दिल की बातें लेके आते हैं. हम आम मसलों को डिस्कस करते हैं, आपके और मेरे. इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए. मैं हूं फराह हाशमी और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को फिर हाजिर होंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक अपना ख्याल रखें. पाकिस्तान जिंदाबाद.